والصلاة والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والسيد المرسلين سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ درود پاک پڑھیے دوستو۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطہرنا بها من جمیع السیئات وترفعنا بها عندك اعلی الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جمیع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انک علی کل شیء قدیر۔ آمین یا اللہ۔ یہ بہت مبارک درود ہے دوستو، اس کو ضرور یاد کر لیجئے، یاد نہیں ہے تو، اور اس کو کبھی کبھی پڑھا کیجئے۔ اس درود کا نام ہے درود تنجینا۔ چلیے آج کا خطبہ ہے دوستو، اللہ رب العالمین نے کچھ لوگوں کو اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے پیدا کیا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو خود کماتے ہیں، خود کھاتے ہیں اور بس، ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو خود کماتے ہیں، کم کھاتے ہیں، دوسروں کو زیادہ کھلا دیتے ہیں، یعنی ان کا نفع اپنی ذات کے لیے کم ہے بظاہر اور دوسروں کے لیے زیادہ ہے۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس کو دوسرے عنوان سے سوچئے تو اپنے لیے ہی زیادہ ہے۔ وہ ایک دفعہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بکری ذبح کی اور سب گوشت انہوں نے تقسیم کر دیا اور تھوڑا سا انہوں نے اپنے لیے رکھا۔ تو حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ تم نے اپنے لیے کیا رکھا؟ تو بتا دیا وہی جو تھوڑا سا رکھا ہوا تھا، باقی سب انہوں نے بانٹ دیا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، سب تو تم نے اپنے لیے رکھ لیا، یعنی جو دوسروں کو دے دیا جاتا ہے وہ آپ کے لیے سیف ہو جاتا ہے۔ اصل وہی ہے جو آپ دوسروں کو دے دیں، کیونکہ اس کا ریٹرن آپ کو اللہ کی جانب سے ملے گا، کنفرم ملے گا، کنفرم۔ اور جو آپ نے کھا لیا وہ تو کھا لیا، ضائع ہو گیا۔ تو آج کا خطبہ وہی اسی موضوع پر آیا۔ دیکھیے قرآن کریم کی کتنی پیاری بات آئی، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ جو تم خرچ کر دیتے ہو کچھ بھی، فَهُوَ يُخْلِفُهُ، تو اس کا بدل آپ کو اللہ پاک عطا کرتے ہیں، دیتے ہیں، اور وہ بہترین روزی دینے والے ہیں۔ ہم لوگوں کے ہاں چونکہ اس موضوع پر بات بھی نہیں ہوتی اور اس پر کوئی کہا بھی نہیں جاتا ہے، تو اس لیے ہم لوگوں کے ہاں تصور کچھ اور ہے۔ لیکن وہ لوگ جن کا ایمانی مزاج ہے، ہماری شریعت میں دوستو، ہمارے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اتنی پیاری پیاری باتیں ہمیں سکھائی کہ دنیا میں کوئی ویسی بات بتانے والا نہیں ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے بھی ہماری تربیت اسی انداز میں کی ہے، کہیے الحمدللہ۔ ابھی آپ آج کل روزانہ سنتے ہیں، رات بھی میں نے روایت پڑھ دی تھی کہ ایک کھجور کسی کو کھلا دیا، جی ایک گھونٹ پانی پلا دیا روزہ افطار کراتے وقت، تو اللہ کیا دیتے ہیں بتائیے، زور سے بول دیجئے۔ اللہ تعالیٰ روزہ جو دوسرے کو کھجور سے کھلوا دیتا ہے، اس شخص کی اللہ مغفرت کر دیتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، ایک کھجور کی کوئی قیمت ہے، ایک گھونٹ پانی کی کوئی قیمت ہے، لیکن
یوں دیکھیے اس کی قیمت کہ اللہ پاک اس کو اتنا قبول کرتے ہیں کہ اگلے بندے کی کیا کر دیتے؟ مغفرت کر دیتے. اور ہمارے حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو کچھ لوگ بخیل ہوتے ہیں، ان کا جی نہیں چاہتا کہ دوسرے کی مغفرت ہو، تو ان لوگوں کے لیے فرمایا کہ بھائی تم دوسرے کے کھجور سے افطار کر لو گے تو تمہارے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہے، اور اگلے کی کیا ہو جائے گی؟ مغفرت ہو جائے گی. تو یہ کیا ہے؟ ہمارے شریعت کا حسن و جمال ہے. یہ کیا ہے؟ تو حدیث کیا آ گئی آج؟ ان للہ قوما یختصهم بالنعم لمنافع الناس عباد. اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو دوسروں کے لیے نفع پہنچانے کے لیے خاص کیا ہے. اللہ تعالیٰ انہی میں ہم لوگوں کو سب کو لائے. جی ہم لوگوں کو سب کو لائے. اسی لیے قیامت میں 7 لوگ عرش کے سائے میں ہوں گے. کتنے لوگ ہوں گے دوستو؟ 7 لوگ ہوں گے. ایک آدمی نے ایک آدمی کو صرف اونلی 25 فلس، کتنا؟ 25 فلس، جس کی بظاہر اس وقت کوئی چیز بھی نہیں آتی ہوگی، لیکن ایسا خفیہ طور پر دیا کہ کسی کو پتہ نہیں چلا، اللہ کی رضا کے لیے. تو اس کی جزا اللہ پاک اس کو کیا دیں گے قیامت کے دن؟ کہ عرش کے سائے میں جگہ دے دیں گے. کیا دے دیں گے؟ عرش کے سائے میں. اب بتاؤ کہ 1 درہم 50 فلس 25 فلس دے دیا تو اس کے بدلے میں اللہ پاک اس کو کیا دے رہے؟ قیامت کے دن جب کہ سورج سوا نیزے پہ ہوگا اور انسان اپنے گناہ کے پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ 1 درہم کے بدلے اس کو کیا دے دیں گے؟ عرش کا سایہ عطا کر دیں گے. کتنی بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ سے بڑا کوئی عطا کرنے والا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو خاص کیا ہے، ان کے دل میں دوسروں کے لیے جگہ ہوتی ہے اور اپنے اوپر وہ ترجیح دے دیتے ہیں. چنانچہ آپ کو ایک صحابی کا معلوم ہوگا واقعہ کہ وہ اپنے گھر ایک مہمان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھائی ہمارا مہمان آج کون لے جائے گا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں لے جاتا ہوں. ان کے گھر گئے، کچھ بھی نہیں تھا، ان کا صرف اپنا کھانا تھا. جی تو مہمان کو کھلانے کے لیے کیا کیا؟ بیوی سے کہا کہ دیکھو جب ہم لوگ کھانا کھانے بیٹھیں گے نا تو تم چپکے سے چراغ کو درست کرنے کے بہانے اس کو کیا کر دینا؟ گل کر دینا، بجھا دینا. اور وہ ہاتھ اٹھاتے رہے پلیٹ کی طرف، منہ کی طرف لاتے رہے، اور ایسا کہ مہمان سمجھے کھا رہا، اور کھایا کچھ نہیں، اور سارا کھانا کس کو کھلایا؟ ابھی انہوں نے نہیں کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے ایسا کیا ہے. جب وہ مسجد نبوی میں آئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت ہی نزل کر دی یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. تو اللہ کے رسول نے ان سے پوچھا بھائی تم نے رات کیا کیا تھا؟ بھائی تمہارے لیے تو قرآن میں آیت آ گئی ہے. تو ان کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے دل میں دوسروں کے لیے جگہ ہوتی ہے، تو دراصل وہ دل میں ان کے جگہ نہیں ہوتی، ان کے لیے اللہ نے جنت میں جگہ بنائی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے ان کا دل کیا ہو جاتا ہے؟ نرم ہو جاتا ہے. سنو بھائی اگلی حدیث، ان مما یلحق المؤمن من عملہ وحسنات بعد موتہ. موت کے بعد اللہ تعالیٰ ہماری سب کی زندگی اچھی کر دے. روزہ سے میں بھی ہوں، آپ بھی روزہ سے ہیں. آج نکلتے ایک نہ ایک دن تک بچے بڑے پیار سے دبا دیں گے، مٹی میں دبا دیں گے. کتنا پیارا باپ ہو، ملینئر کا بیٹا ہو کیوں نہ، وہ بھی دبا ہی دے گا. اب فقیر کا بیٹا ہو تو بھی دبا دے گا، چھوڑے گا. جی قبرستان میں کوئی جاتا ہے کسی کو پوچھنے دادا ہاؤ آر یو؟ فائن. کوئی گیا آپ میں سے دادا سے پوچھنے خبر؟ بتاؤ. تو آپ جب بند سے جائے گا کوئی خبر پوچھنے؟ کوئی نہیں پوچھتا. وہی ہم کو رحم کریں گے اپنی ذات سے. تو موت کے بعد علماً علمہ ونشرہ، انسان علم پھیلا کے جاتا ہے دنیا سے. جیسے دیکھیے میں اس وقت آپ اللہ تعالیٰ اخلاص فرمائے حضور کی حدیث سنا رہا ہوں، تو سنا رہا ہوں کہ یہ ایک علم ہے، علم کو پھیلانا. یہ قبر میں چلا جائے گا. وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ، نیک اولاد اگر چھوڑا ہے کسی نے تو وہ اس کے لیے دعائے مغفرت کرتا ہے. آج کل تو اولاد کو لوگ نیک بناتے نہیں، کہتے بھائی یہ سی اے بن جائے تو بی اے بن جائے تو پتہ نہیں کیا بن جائے تو کیا بن جائے تو کیا بن جائے تو کیا بن جائے، یعنی گڈیاں لائے بس، گڈیاں لائے. دیکھو یہ کون بچہ دعا کرتا ہے؟ یہ حضور نے فرمایا وَوَلَدًا صَالِحًا تَرَكَهُ،
نیک اولاد چھوڑا جو روزانہ کہتا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے، ولوالدی اور میرے ماں باپ کی بھی مغفرت کر دے، یوم یقوم الحساب یا اللہ حساب کے دن میری مغفرت کر دیجیے گا، میرے بابا کی مغفرت کر دیجیے گا۔ جی چلو، وَمُصْحَفًا وَرَّثَهُ قرآن لیا ایک دو، یہاں مت رکھیے، اپنے اپنے آپ جہاں ملک میں ہیں اچھا سا خوبصورت قرآن ہر سفر میں جائیے ایک دو خرید کے مسجد میں رکھ دیجیے، کوئی پڑھے گا آپ مر جائیے گا اور قرآن پڑھنے والے کا ثواب آپ کے کہاں جائے گا؟ قبر میں جائے گا۔ او مسجدن بنا یا مسجد بنا دی، کون بناتا ہے؟ ہر آدمی اپنا گھر بناتا ہے، اللہ کا گھر کم لوگ بناتے ہیں، نصیب والے لوگ اللہ کا گھر بناتے ہیں۔ جی ہم لوگ سب کس کا گھر بناتے؟ خود کا نہیں، اپنی اولاد کا۔ خود کے چلے زندہ ہوتا ہے بھائی، بوڑھا ہو گیا کماتے کماتے گھر بنایا 2-4 سال رہا اور مر گیا، اب رہے گا بیٹا، تو خود کا کیوں بابا بولتے ہیں آپ؟ بولیے میں پوتا کے لیے بیٹا کے لیے بناتا ہوں، اپنے لیے نہیں بناتا ہوں میں۔ چلیے، او بیتن لابن السبیل بنا، مسافر خانہ بنا دیا، حضور کر رہے راستے میں کوئی جگہ نہیں تھی، ایک شیڈ لگا دیا، بھائی دھوپ میں لوگ گزرتے ہیں یہاں پر آرام کریں گے، تو اس کا ثواب کہاں جائے گا؟ او نہرن اجرا یا کوئی پانی کی نہر کھول دی، نہر وہر کا زمانہ تب نہیں کھودنے کا ہے، اب ٹیوب ویل لگوا دیا، کیا لگوا دیا؟ نل حد لگوا دیا۔ او صدقۃ اخرجہا من مالہ فی صحتہ و حیاتہ، اور اپنی زندگی میں صحت کے زمانے میں اپنے مال سے صدقہ جاریہ کر دیا۔ صدقہ، مدرسے میں بچے قرآن بہت سارے جگہوں پہ حفظ کرتے ہیں، مولوی صاحب سے کہا مولوی صاحب ایک بچے کا کیا خرچ ہے؟ اس بچوں کا بیٹا تیرا سارا خرچ جب تک کہ تو قرآن حفظ کرے گا میرے ذمہ۔ جی اب 2 سال میں 2.5 سال میں 3 سال میں بچے قرآن حفظ کر لیتے، اب اس کا خرچ ہم نے برداشت کر لیا، وہ پوری زندگی جتنا قرآن پڑھے گا آپ کے نام عمل میں جائے گا۔ آپ جائیے گا قبر میں وہ قرآن پڑھے گا تو جائے گا۔ مثال کے طور پر دیکھو بچہ قرآن سناتا ہے، اس کا باپ مر گیا، وہ میرا نواسا ہے جی، 2.5 سال پہلے اچھے آنک اس کے والد کے 3 بچے ہیں اس کے والد نے سب کو انگلش میڈیم سے نکال کے حفظ کرایا، تینوں حافظ الحمدللہ۔ جی یلحقہ بعد موتہ